السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چند احادیث شیئر کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر والے بھوکے نہیں ہو سکتے جن کے پاس کھجوریں ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو۔ جو لوگ کھانے سے پہلے نمک چکھ لیتے ہیں وہ 30 بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سنبھالے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتی ہے، اے اللہ تو اس بندہ کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندہ پر رحم فرما۔ گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ کی جاتی ہے، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات مت کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے دل میں سختی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر دے، کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بھی گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے مجھ سے عرض کی، میں نے مشرق مغرب ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کی یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اپنی دعا پر وہ آمین بھی کہا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹائے۔ مزید اور خوبصورت احادیث سننے کے لیے میری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔